अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 65 ता 76 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनात लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिर रब्बी व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितब्लुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनू शुयूखा वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु वलितब्लुगू अजलन मुसम्मा वलअल्लकुम ताक़िलून। हुवल्लज़ी युहयी व युमीत फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह अन्ना युसरफून। अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलकिताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना वबिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ यअलमून इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युस्हबून फ़िल हमीमी सुम्मा फ़िन्नारि युस्जरून सुम्मा फ़िन्नारि युस्जरून सुम्मा क़ील
قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو، نرے اسی کے بندے ہو کر۔ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقررہ وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا وہ عنقریب جان جائیں گے، جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گے اور زنجیریں، گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بناتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ تمہیں راست قامت پاکیزہ روح متناسب الاعضاء کیا بہائم کی طرح نہ بنایا کہ اوندے چلتے، نفیس معاقل و مشارب کہ اس کی فنا محال ہے۔ شان نزول: کفار نابکار نے برائے جہالت و گمراہی اپنے دین باطل کی طرف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور آپ سے بت پرستی کی درخواست کی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ عقل و وحی کی توحید پر دلالت کرنے والی، یعنی تمہارے اصل اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو، بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ان کی نسل کو، یعنی قطرہ منی سے، اور تمہاری قوت کامل ہو، یعنی بڑھاپے یا جوانی کو پہنچنے سے قبل ہی، یہ اس لیے کہ تم زندگانی کرو، زندگانی کے وقت محدود تک دلائل توحید کو اور ایمان لاؤ، یعنی اشیاء کا وجود اس کے ارادے کا تابع ہے کہ اس نے ارادہ فرمایا اور شے موجود ہوئی، نہ کوئی کلفت ہے، نہ مشقت ہے، نہ کسی سامان کی حاجت۔ یہ اس کی کمال قدرت کا بیان ہے، یعنی قرآن پاک میں۔ اور ایمان اور دین حق سے، یعنی کفار جنہوں نے
قرآن شریف کی تکذیب کی، اس کی بھی تکذیب کی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ جو چیز بھیجی اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول لائے، یا وہ عقائد حقہ جو تمام انبیاء نے پہنچائے، مثل توحید الہی اور بعث بعد موت کے، اپنی تکذیب کا انجام اور ان زنجیروں سے، اور وہ آگ باہر سے بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر بھی بھری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ یعنی وہ بت کیا ہوئے جن کی تم عبادت کرتے تھے، کہیں نظر ہی نہیں آتے، بتوں کی پرستش کا انکار کر جائیں گے، پھر بت حاضر کیے جائیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے یہ معبود سب جہنم کا ایندھن ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے، اس کی یہ معنی ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ جنہیں ہم پوجتے تھے وہ کچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے، یعنی یہ عذاب جس میں تم مبتلا ہو، یعنی شرک و بت پرستی و انکار بعث پر، جنہوں نے تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا، کفار پر عذاب فرمانے کا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا شان حضور اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماریوں کے شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کو اور مجھے یہ عظیم موقع ملا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے اس جو پروگرام ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس ویڈیو کو ضرور خود بھی پورا دیکھیں، اس کا ترجمہ تفسیر پوری دیکھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے ہر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔